بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب عيادة المريض وثواب المرض. الفصل الفصل الأول. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. رواه البخاري. کھانا کھلایا کو بھوکوں کو اور جو ہے عیادت کیا کو بیماروں کی اور جو ہے جو قید ہو قید ان کو جو ہے اسیر ان کو جو ہے کھلایا تو رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة میں نے حدیث کے جو کہا کہ حدیث کے دوران میں مفہوم عدد میں تو نہیں ہوگا یہاں 5 ہے بعض کے جو 7 آنے گے بعض میں کم آنے گے بعض میں زیادہ آنے گے اور یہ اختلاف جو ہوا کرتا ہے یہ میں نے حدیث کہا آواز کے اعتبار سے آدمی کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے بعض وقت جو ہے آدمی موقع پر جو ہے چیزیں میں مانگے بعض موقع پر ہمیں تو روایت میں کر دیجیے کہ آپ تشریف لے لیں یہ راضی ایسا بات نہیں صبح کس نے کہا تھا تو باہر گئے جا رہے ہیں اب کوئی نہیں بولنے کا رد السلام وعيادة المريض. خالصان مولانا مفتی حسین نعمانی کا خطایا بھی پڑے گا بہت سی لمبی ڈاک میں دیر بھی لگی میں نے کہا بہت سی ڈاک پڑی گئی اس وقت دوسری میں دیر بھی لگ گئی مولانا مفتی حسین نعمانی کا خطایا کہ خود غلطی کے خلاف ہے مگر میری رائے ہے کہ آپ کو لائے طبیعت کے لحاظ سے مجھے کہنا چاہیے میری خود غلطی کی خراب دیا مگر میری رائے ہے کہ آپ کو لائے مجھے ایک سے ملا رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. آپ کیا بولے واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. جب ملاقات ہو مسلمان سے تو جان پہچان سلام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جن سے جان پہچان ہو اسی کو کرے. وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له. اور جب اس سے کوئی نصیحت ہے کہ بھائی دیکھو خیر خواہ کی بات ہے مجھے کوئی آپ جگہ پہ کہہ دیا تو اس نے دیا سوچے کہ بھائی کبھی برا ہو جائے. وإذا عطس فحمد الله فشمته فشمته. جس وقت کہ جو ہے کوئی شیخ نے کہا الحمدللہ کہے تو تشمیت کہتے ہیں رحمک اللہ کہنے کو. اگر وہ الحمدللہ کہے تو یہ رحمک اللہ کہنا چاہیے اور اگر وہ الحمدللہ کرنا کہے تو پھر الحمدللہ. وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7. جو مرد قدیم میں اتباع کا ذکر ہے اس میں بھی اس میں صلاح و علماء کی دنیا میں کہ جنازہ لے جانے والوں کو جنازے سے آگے جانے چاہیے جنازے کے پیچھے اور نتیجہ کا مطلب ہے کہ پیچھے ہونا چاہیے جنازہ آگے ہونا چاہیے تاکہ کا مطلب ان کے خلاف ہے ان کے لیے لوگوں کو آگے ہونا چاہیے اور جنازے کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ پتے یہ روایت ہماری تائید کرتی ہے. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي. اور جائے کوئی دعوت کرے تو مگر اس کو قبول کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے وإبرار المقسم. بس اگر کوئی قسم دے
بچوں کو تو خدا کے قسم یہ کام کرنا جہاں تک تمہارے قبضے میں ہو تو جو اس کے قسم کچھ کرنے ونصر المظلوم ونهانا عن خاتم الفضة وعن الحرير عن خاتم الذهب وعن الحرير والاستبرق حریر اور ریشم اور سب زیادہ بڑی ریشم کے قسم والا کیا مخلوق ہے والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وفي رواية سونے کے برتنوں کو تنہا استعمال کرنا ناجائز انگوٹھی چاندی کی جائز ہے اس بات ہے انگوٹھی کے دوران سے سونے کا ٹکرایا چاندی کا جائز وفي رواية عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا چاندی کے برتن میں پانی پینا گلاس ہو کٹورا ہو فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة متفق عليه جنت کے جو ہے برتن میں ہوں گے وہ پانی چھوڑنے کے ہوں گے جو چاندی کا چھوڑنے کا یہاں چوان کر لے گا وہاں محروم کر دیا جائے گا سزا یہاں خاتم فضہ آیا تھا اور یہاں پہ ذهب آیا تھا خاتم ذهب اور آنیت الفضہ آیا تھا برتن جو ہے وہ چاندی کا سونے کا ہر ایک استعمال نہ جائے گا اور انگوٹھی جو ہے مرد کے لیے سونے کے نہ جائے گا مگر چاندی کی جائے گی دوسری روایت میں شرب فی الفضہ تھی صرف چاندی کے برتن کیوں سونا بتائیے عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرفع رواه مسلم ارجع وہاں رہے ڈاکٹر اپنے گھر تک اس وقت جنت کے میووں میں گویا کھیلتا رہتا ہے یعنی اس کو جنت کے میووں کا ثواب ملتا رہتا ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ابے وہ آدمی کو بچے میں بیمار ہوا تو نے میری عادت نہیں کی نبی اللہ آپ بیمار ہو قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم مجھے سے پاس آتا یعنی نہیں ہوگا يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني وہ آدمی کے بچے اللہ سے روٹی مانگی تو میرا فلان اور غریب تقریب پانچ مانگنے گا تو قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب پانی مانگا تو نہیں دیا اور یہاں بھی وہی سوال جواب ہے پانی مانگا قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. گاؤں کی تھا تو مگر یہ گاؤں کی اجرت تو ہوں اور حضور کا ساتھ رائے سے پہنچ آیا اور حضور کی عادت یہ کہ جب جایا کرتے جسے اللہ کے ساتھ کیا ساتھ دوران دابا کے ضرور انسان تو گھبرانے کے بعد
گناہوں سے پاک ہونے کا پورا. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال كلا والحمى. بڈھا کہتا ہے گاؤں کی کرنے گئے کہاں کہیں آیا کہ سوال ہو گیا ہے تک پہنچائی قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. میں تم کہا نہیں بھائی کہاں کا تو بڈھے پر سوال بخار ہو گیا قبر تک پہنچا کے ٹائم نہیں رہا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. رواه البخاري. فنعم إذن رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مساحه بيمينه فقال ثم قال بیمار ہوتا اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے محبت کے اس کی تسلی کے واسطے اس کی عزت کے واسطے. ثم قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء. شفاء لا يغادر سقما. اللہ جل جلالہ اللہ تمہیں اس کی میں بیماری کو ہٹا دے. اے رب الناس اشفی انت الشافی. اس کو شفا تھا تو ہی ہے سب شفا کرنے والا اور شفا تو تیری ہے. لا شفاء الا شفاء. شفاء لا يغادر ایسی شفا تھا کہ جو کسی قسم کی بیماری کو ہٹا دے. شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها قالت كان إذا اشتكى إنسان الشيء منه الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه بسم الله تربة أرضنا. جب کوئی زخم مخالنا ہوتا کھنسی وغیرہ ہو جاتی مگر تلزاتی مٹی دے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ دعا پڑھتے بسم اللہ ربنا تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا. مگر اللہ ہمارے رب کے نام کی سے ہماری زمین کی مٹی مگر ہمارے بازوں کے تھوک سے ہمارے بیمار کو تندرستی دے. بس یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی برکت تھی ایک. مگر اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص سیوا جو کہلاتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد اس کی مٹی کی دو بس. اور اقرب یہ دوسرے کیا مشہور قول کے ناطے باقی عام بھی ہو سکے بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا. بہت بچوں میں بڑے اچھے اچھے خالی میں جب ہم بچے تھے جب تو بڑے گئے جب ہم بچے تھے جب تو بڑے گئے اور بڑھاپے کے درمیان جڑی کیا ہو گیا. ایک چکے ہے وہ نکلی گلٹی ٹاؤن کی اور سب گھبرا گئے. میں نے 7 دن جو ہے خاص سے بدی میرے پاس اس کو جو ہے پیس کر اور میں لے جایا کرتا اپنے انگلی کا اور ڈال کر سوچ پر اور جو ہے دم لگا کر اور خود اپنے ہاتھ لوگ بیٹھے ہاتھ لگا نہیں دیکھتے تھے گٹی کو ٹاؤن بھاگ گیا میں جو ہے اچٹ کے لگ جا مجھے جو ہے ڈانٹتے تھے پلک اور میں اپنی انگلی سے لگاؤں تو 7 دن میں تھوڑا چسکی ہوئی اثر پڑ گیا. ابھی بچوں کے تجربے ہوئے مگر کیسا سوال ہوتا ہے سننے کا. سن 47 کے زمانے میں ساری دلی کے درمیان میں ہندو تھا مسلمان کوئی جائے نہیں سکے نکل نہیں سکے تھا. تم کہاں کے رہنے والا؟ میرٹھ. سن 47 کہاں بولا؟ آگے پیٹ میں. اچھا تیرا بولا سمجھتا تو نہیں. سن تعداد بھائی قیامت کا من دیتا ہم نے اس کو خوب بولا. نظام الدین میں لا سکتے ہمارے بابو ریاض جو ہے یہ جو ہے وہ لینے جایا کرتے راشن مگر وہاں سے 304 آدمی کھانے والے اور راشن ملے تھے 15 آدمیوں کا وہ نظام الدین میں
जी एक जगह जो है राशन लेने गए और सिकोनी का तुम्हारे बीच में एक मुसला दूसरों के बीच में पुकार लिखा है कहा मैं राशन लेता हूँ और स्वाद उन्होंने देखा तो ये सुनता ही अतः मुसला जा रहा 1-200 रुपए मैंने सुनते नहीं किया। उसके बाद फिर जो है यक्का किया उस यक्के के जमा में एक मैं और 3 इसी और जैन वहां से चल के दिल्ली से और निजामुद्दीन आए और जब दिल्ली से निकल गए तो उसने यूँ कहा कि बस तुम 3 के बीच में मुझे बैठा जा रहा निपटाते दोनों से तुम 300 पर 3 लो फिर पानी उनके हाथ में फेंक दिया। मैंने कहा चाहो तुम 300 लोग तुम मुझे मान नहीं सकते हो गया और मैंने कहा रोक लो और तुम बुला लो 300 को बुला लो तुम तो 3 हो मैंने आप मत करो तुम 300 लोग तो मुझे मार नहीं सकते और हमने कहा रोक ले मगर शायद वो नहीं मांगा चलता रहा जब निजामुद्दीन पहुंचे और उछलने लगे ताने से तो उसने यूँ कहा सिखो ने भाई मुल्ला जी एक बात बता दो हमने सारे रस्ते डाला क्या तुम्हारे मारने का और तुमने हमें जो धमकी दी और हमारी बिल्कुल अकल में नहीं आई बात कि हम मान न सके बात क्या थी पहले बात कुछ नहीं मतलब नहीं खड़ा हूँ 3000 को बुला लो तो मुझे मान न सके ये तो पूछे तो पूछने की बात नहीं मार दो बड़ी साहब मैं दिया 500 जब उन्होंने हमें एक अच्छा सुना हमने कहा क्या बात है मैंने कहा आपने जगदुआ बता रखी मैं तो उस दुआ को जब सिखों के जचल फंस जाऊं बस अल्लाह महीना नजर ये हो रही शुरू नहीं दबा पड़ी हिम्मत नहीं करती किसी को लगी मैं सोचा जब तक चला गया क्या जिसने बता रखी तो उस पर तो कोई सराय दूसरा और जिसने सुन रखी उसको और ये प्यारे सारी कुवत की बात है अगर जो है दिल के दरमियान में एतकाद हो तो फिर किसी ने बदला यहाँ दिल में एतकाद नहीं सुनने चाहिए यहाँ पर यहाँ से सुनना है वहाँ कर दे पर असर नहीं पाते नहीं होता जिस पर असर हो जाए वो जो है एक साथ मौसला में वक्त जाहिर हो जाएगा तब आगे करनी बड़ी है। पहले भी आपने मेरा ख्याल दूसरी दुआ बताई बिस्मिल्लाह नहीं ये बाबूजी तसल्लुत है। अच्छा ये अल्लाह बाबूजी तसल्लुत यही दुआ है। एक जो है खानपुर में हमारे दोस्त है शायद तुम तो जानते भी हो याद है उन्होंने मैं एक जान का खत लिखा अक्सर के लिखा ये बहुत बीमार है यूं है और अपने पिता का लिफाफा लिखा और उन्होंने जो है ये लिखा कि इसमें ताबीज भेज दी है और मेरे पिता के साथ ही लिखा खास तौर से कि वो ये कहेंगे शेख चले जाओ अपने मोहल्ले का लिखा उन्होंने अच्छे जाने मेरे पते पते उनका पता काट कर और मेरा पता लिखा और वो खत मेरे नाम भेजा और फिर लिखा कि उन्होंने जो है ये दवा मांग गया जिससे कह दो कि सुबह की नमाज पढ़ के मगर की नमाज पढ़ के जब तुम मस्जिद से निकला करो तो उस मरीज को तुम्हारे पास दिया कि ये दुआ पढ़ लिया 3 दिन और जो इससे अच्छा ना हो तो ऐसे भी जिंदा रहने की जरूरत नहीं पड़ा मर जाए मैंने सारा खतों में सुना क्या करें कभी दुआ पड़ जाए तो और अगर इस दुआ से वो अच्छा ना हो तो ऐसे की जिंदा रहने की जरूरत नहीं पड़ा मर जाए बड़ा 3 दिन में हो गया चलो जो उनकी जबान की और इसके साथ बहुत मदद है जो है सलाह की बीमारी छपाओगी जान के सवाने में एक में जान की तबियत का जब समझा रहा था निजामुद्दीन का बहुत सख्त बीमार था और ये चलते में जाए मुझे तो खाली जाऊगी आगे मैं बाद में कहा कि नहीं जुनूस है उनका है जान चलते हुए जो घर लेगा कहने को मस्जिद जैसे अगर मेरे पीछे बढ़ गया इतने जूते मेरे पीछे बढ़ गया तो फिर इतने जूते बढ़ गया
ليشفى سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه. عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى تقریباً چاروں مرادوں سے مراد ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات میں دعائیں مراد ہیں. یوں کر کے دم پر ہاتھ اور یوں کرتا رہتا ہے. یوں کہیں جب حضرت عائشہ حجی ہے نا بزرگ صاحبوں کے جو ناکال ہوئی اور پہلے ہو گئے پڑھنے سے موجود ہو گئے تو میں یہ دعائیں پڑھ کر حضور کے ہاتھ کو دم کر کے نہیں کراتا ہوں. برکت حضور کے ہاتھ سے دعائیں پڑھنا مشکل. معوذات سے کیا مراد بتایا آپ؟ میں نے معوذات ہے میں خلاص خدا خلاص مدد کہیں گے کہ بےغل معوذات چاہیے اس میں چاروں کو مراد ہے. اور بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دعائیں اس کے ساتھ ساتھ مراد ہیں جن کے دنوں میں اعوذ آیا. اعوذ بکلمات اللہ التامات نہ کرو. اعوذ بعزت اللہ القدیر من شر ما اجد وحاذ ومسح فلما اشتكى وجه الذي توفي فيه كنت انفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث جو بھی پڑھا کرتے تھے ان کو میں پڑھ کر اور جو ہے ان کو دم کیا کرتی وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية المسلم قالت كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف ہوتا ہے. من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. رواه مسلم. بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ہر شیطان سے اور ہر جو ہے ڈسنے والی چیز ہے سانپ بچھو. ومن كل عين لامة. ہر اس آنکھ سے جو ہے حسد کرنے والی ہو میں نگاہ پر لگ جائے. ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري. تمہارے ابا حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو ان کے اوپر یہی دم دعا کیا کرتے. رواه البخاري. وفي أكثر نسخ المصابيح بهما على لفظ التثنية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه. رواه البخاري. اللہ شان کسی کے ساتھ خیر سے ادا کرے تو اس کو بیمار کیا کرے. کسی بات ہے کہ آدمی کو جو اللہ تعالیٰ انسان کو چاہے کہ اس کے گناہ چھوٹ چڑھ جائے اور اس کے پاس ہوں گناہ ہمارے اس کے ایک تو ہونا تو اس کی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ گناہ کر جائے اور بہت آگے بڑھ جائے. رواه البخاري. وعنه
عنه وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی کوئی غم مگر حتیٰ کہ اگر کاٹا بھی چوہے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہے جو برا ہوا ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں بلکہ یہ سمجھ چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کا سر کفارہ ہو رہا ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي. میں نے ہاتھ پر مبارک پر ہاتھ رکھا اور حضور پر پیٹ بخار ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم لوگوں کا جو مرض ہوا کرتا ہے وہ شدید ہوا کرتا ہے. انبیاء کو میں تاکہ جائے میں جو مجھے بخار ایسا ہو جائے تم نے جو قلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إن يوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك لأن لك أجرين فقال أجل. میں نے کیا جو بخار جو آپ کے ساتھ آپ کا بھی بہت اچھا لگا. فقال أجل. ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے کوئی مخلوق کی پہنچی ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے سبزی کے درمیان پتجڑ لگ جائے گا. گرمی کے دوران پتہ خوب اگا گئے اور سردیوں کے زمان میں جو ہے بھائی ادھر سے دو گرا ادھر سے وہ گرا ادھر سے وہ گرا اور پتھر خالی رہ جائے. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حانقتي وذاقنتي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے وصال کے وقت نام ہے اور دیکھ کر بہت ہوئی کی سکرات ہے تو حضرت عائشہ جو ہے پیچھے بیٹھ کر اور یہاں جو ہے سینے کو سے لگا دیا تھا. وہ ذاقنا چاہیے کھانے کا جو یہاں سے حضور کے ساتھ لگا دیا تو کیا حضور کا ساتھ اسی حال میں ہوا کہ میری ٹوڑی کے نیچے اور میرے حضور کے نیچے میں حضور کے ساتھ کا سر مبارک. مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت. بات یہ کہیں حضور کی اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ اس کے بعد اگر میں کسی کو بیماری کے زمان میں یا سکرات کے زمان میں زیادہ پریشان دیکھوں تو میرا کوئی جی برا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے حضور کو پتہ گناہ کریں مگر یہ رفع درجات کا اصل ہوا کرے اوروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے. لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. خامت ہے وہ جو کلابے جو نیا بولا ہوا اصل میں تو اس کو کہیں کہ یہاں جو نیرے بہنے ہو نا میرے ان کے وہ دور کے اوپر چھوٹا سا گھاس اگلا ہوا دیکھا سبزہ جو کہیں اس کی مثال ایسی ہے اور اس کی مثال ہونے کا مطلب یہ کہ جس کی چاہے اندھیار چلی جاؤ تمہیں وہ کبھی نہیں ہو جا کبھی نہیں ہو جا کبھی نہیں ہو جا کبھی نہیں ہو جا سمجھے. اور سنو بڑھ کر درخت جو ہے یہ بھی کھڑا ہوا آسمان کا سمجھے وہ گزرا تو ہوتا نہیں اور زیادہ زور کی اگر چلے گی تو ابھر کے چل جائے گا ایک دم بہت زیادہ گرے گا. تو جو کہ مسلمان کی مثال جو ہے وہ تو ناکامہ جیسی بیماریاں لگتی ہیں اسے سمجھے اور اپنا وہ جو ہے جڑ سے نہیں کرتا. اور کافر کو جو ہے درخت جو ہے سنو بڑھ کا اتنا ہلکی ہوا تو کام کرتی نہیں لیکن جب تیز ہو تو ایک دم درخت پہنچائی گئے اب دیکھیں
كمثل الخامة من الزرع تفيها الرياح تصرع عن مرة. جو کہتے ہیں ہوائیں جو اس کو کبھی ادھر کو کر دیں کبھی ادھر کو کر دیں کبھی آگے کر دیں کبھی پیچھے کر دیں ہوا سے گرتا نہیں. تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله. ومثل المنافق كمثل أرزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال بخار نے ستارہ کاٹ لا اسے مبارک نہ کرے. ان کا نام نہیں ہوگا مبارک نہ بڑا مبارک ہے گناہ گنے سے. لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. جو ہے سب میں ہوتا ہے بخار بچی ہے آدمی کو گناہوں کو سب کو جلا دیا. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. معمورات کی پابندی پر ترغیب ہے. معمورات کی پابندی صحت میں اور جو ہے قانون کرتے رہیں گے. اگر مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی معمول چھوٹ جائے تو اللہ نے فرمانے کہ چونکہ یہ ہمیشہ سے عادی ہے اور اب بیماری جو سے نہیں کر سکا لہذا اس کا سوال دیتے رہو. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت کل مسلم. متفق علیہ. طاعون جو ہے مسلمان کے لیے شہادت ہے. شہادت جو ہے ایک تو حقیقی ہے تلوار سے مگر اور ایک حکمی ہے اور جس کے جسانی کے زمان میں 80 کے قریب جسے جمع کی گئی جن کو شہادت حکمیہ کہا گیا. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 5 المطعون والمبطون. یہاں بھی یہی ہے بعض میں خبصے میں آئے گا بعض سچے میں آئے گا بعض سب میں آئے گا. مفہوم عدد مطلب نہیں ہوگا. المطعون والمبطون. المطعون مگر جس کا جب بٹھا لگ جاؤ مبطون. اچھا جیسا ہوں ایک تو مطعون ہے اور ایک مبطون. مبطون پیٹ کر چل جاؤ پیٹ چل گاؤ 10 لگ جاؤ. الغریق والغریق وصاحب الهدم. باقی ایک وقت دریا میں ڈوب جاؤ ایک کے اوپر سے چھت دی. والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله. کہ طاعون یہ ابتدا میں تو بری عذاب کے طور پر آیا تھا مگر اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر جو ہے کیونکہ شفقت فرمائی ہے اس امت کے واسطے جو ہے شہادت بتا دیا. ابتدا اس کے عذاب تھی. إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما. جس گاؤں کے درمیان میں طاعون ہو تو مگر آدمی وہاں سے بھاگے نہ بلکہ شاید تقریر کا صابر رہ کر اور یہ سمجھ کے کہ بھائی جو ہونا ہے وہ تو ہوگا مگر تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے. محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري.
وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. سننا غور سے میرا کچھ اشکال ہے جب سنو کہ فلانے گاؤں میں جتنا ہوا وہاں جاؤ، لیکن جب تمہارے گاؤں میں آ جاؤ تو وہاں سے بھاگو نہیں آگے بس. اور اس کا مجھے وجہ ہے کہ جب وہاں جائے تعاون ہو رہا ہے، آب ہوا خراب ہو رہی ہے، اگر تمہیں وہاں جا کے تعاون ہو گیا اتفاق سے، آب ہوا سے تمہیں خیال ہوگا اور عقیدہ پاتی ہوگا کہ یہاں آنے سے ہوا، سمجھ گئے. لیکن اگر وہاں ہو تو پھر بھاگنا جائے تکلیف سے بھاگنا، اگر ہو تو بھاگو نہیں. اور اگر یعنی تعاون چلے جائے، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کو سی نہ جائے آدمی کوئی کام ہو واقعی تو جانے میں کوئی جاتا نہیں بھاگ کے. اور اگر کسی گاؤں میں تعاون نہ ہو رہا ہو تو وہاں جائے بلا ضرورت بلا مجبوری جائے گی. فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه متفق عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى اذا ابتليت عبدي بحبيبته ثم صبر. میں کسی اپنے بندے کو اس کی جو محبوبہ سے کے ساتھ مبتلا کروں، یعنی آنکھوں میں پانی چل جائے، آنکھیں دکھنے آ جائیں، اور وہ اس کا صبر کرے. ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. حبیبتان سے مراد آنکھیں جو. الفصل الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. جو صبح کے وقت نام ہے کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے، اور اگر شام کو عیادت کی جائے 70 صبح تک فرشتے اس بات ہے دعائیں مغفرت کرتے رہتے. ترغیب ہے اس کے جواب میں عیادت کرنے کی بیماروں حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. شام کو اگر کرے تو صبح تک، اور صبح کرے تو شام تک، جتنے فرشتے اس کے واسطے دعائیں مغفرت کی ساتھ آپ. وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي. ترغیب ہے ذاتی کی بیماری کی عادت کو کثرت سے استعمال کیا گیا. رواه الترمذي وابو داود. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه الترمذي وابو داود. میری آنکھ سے دکھنا آئے جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کو آسے آئے تو پوچھنے کا کہ کیا حالت ہے آپ کو. رواه الترمذي وابو داود. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء وعاد اخاه المسلم. عیادت کے واسطے گھر سے وضو کر کے جو کوئی جاوے تو اس کے ہر قدم پر عادت لکھا جائے. عاد اخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسیرت 60 خریفا رواه ابو داود. جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جو گھر سے وضو کیا دیوا جائے کہ جیسے 70 برس کا بودھ ہو، 70 برس کرے آدمی وہاں تک پہنچے. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك دعا ساتھ جب پڑھے تو اگر موت نہ آئی ہو تو اس سے انشاءاللہ اس کو پیدا ہو إلا شفيا إلا أن يكون قد حضر عجله رواه ابو داود والترمذي. لیکن اگر موت نہ آئی ہو تو اس دعا کو ساتھ جب پڑھنے سے
बीमार इंशाल्लाह अच्छा हुआ मुझे रब्बी ने तो बहुत बात أبو داود الترمذي وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله تو کہتے تھے کسی کو بخار ہوتا یا کسی قسم کا درد ہوتا کہ یہ دعا کرو کہ کیا کرتے جو آگے آگے بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار رواه الترمذي. ہر رگ سے جوش کرنا رگوں کے جوش سے جو ہے بیماریاں پیدا ہوں اور جہنم کی آگ. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل وهو يضعف في الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله. اور بیمار ہو یا کوئی دوسرا آگے اس سے جو ہے بیماری کی شکایت کرے کہ مجھے یہ ہو رہا تو یہ دعا کرے. فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا ہمارے گناہوں کو معاف کر ہماری خطاياں کو معاف کر أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. یہ دعا پڑھے تو سمجھ گئے اس سے جو ہے انشاءاللہ وہ مریض اچھا ہو جائے اور یہ برا اچھا ہو جائے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكو لك. یا اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرمائے. تیرے دشمن کے ایک آدھ جو ہے شفت مار دے گا, ایک آدھ جو ہے جہاد فرمان کا, ایک آدھ جو ہے ڈنڈا مار دے گا کسی کا. ينكو لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. رواه أبو داود. اگر اس کی نوبت نہ ہو تو کسی بیمار جنازے میں شریک ہو جائے گا, کسی بیمار کی عادت کر دے گا, ایک سارے ثواب کا کام. وعن علي بن زيد رضي الله عنه عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, وعن قوله ومن يعمل سوءا يجزى به. فقالت سألني عنها أحد منذ سألت. کہتے ہیں کہ میں نے ان تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به تم دل میں تو خیالات آنے محاسبہ ہوا تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب. انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے مطلب پوچھا دیتا, اور جب سے میں نے پوچھا تو اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا. ایک بار ترغیب کی تھی کہ تجھے خیال آیا تھا, میں حضور سے پوچھ گیا اس کا مطلب. ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد. بس جو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تھا, حضور نے فرمایا کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ حاسب و حساب نہیں, منو امن ہو سے نو کشا تمہیں نو کشا پہ حساب ہو جب تمہیں جس سے جواب طرف آ گئی ایک حساب جواب طرف آؤ تمہیں ثابت کرو کہ یہ جو ہے یہ اس کا خبر کیوں ہے تمہیں, اور یہ کہتے ہیں اب یہ کیا ہوگا. وقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد. اسی کے درمیان جو ہوتا ہے یہ معاتبت جو ہے مگر یہ اس کا بدل ہو جائے. حتى البضاعة يضعها في يد قميصه کر اگر جو ہے کیسے جیب میں رکھ کے بھول جائے مگر اور وہ اندر کی جیب اور وہ دھول چڑھا اوپر بھی جائے اور مجھے نہیں سمجھا وہ ہو جو ہے کہاں ہوئے گا, اس کی جیب میں جو اس کا خلق ہوا ہوگا ایسے وہ ڈھونڈنا اس کا بیٹھ جائے. فيفقدها فيفزع لها حتى أن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكيل. ہمارے مجھے تو روز ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. آپ کے سوال کیا کہنے آپ کے یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. ہمارے قاضی کی جون ہے یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, جنہیں سے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی.
كما يخرج التبر الأحمر من الكيل رواه الترمذي. دوہے کو جو ہے آگ میں ڈال دیں سارا میل کو صاف نکل جائے. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يصيب عبدا ہم نہیں چاہتے کہ وہی کریں تو چل کیا بات اس کی تحقیق کرانے کی تین کو طریقہ دے گیا تو والد لے کے آ رہے تھے. اس کے کہا تھا کہ یہاں سے گھنٹے تک کیسے جاؤں. مقدمے کی بات کرتی بہت سوچتے جانے کی یہ بہت یہاں سے کرتا